امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں آئے تو اپنے عضو خاص کو دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ چھوئے اور استنجا بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کرے۔ تو اس حدیث پاک میں تین چیزوں کی ممانعت موجود ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ جب آپ کوئی چیز نوش کریں، کوئی چیز آپ پیتے ہیں، مشروب ہے، کوئی پانی ہے تو دودھ ہے یا اس کے علاوہ باقی مشروبات آپ نوش جاں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ سانس برتن میں نہ لیں بلکہ برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر آپ سانس لیں۔ اور ویسے بھی سنت ہے کہ 3 سانسوں میں چیز کو پینا چاہیے اور ہر مرتبہ برتن کو اپنے منہ سے جدا کر لینا چاہیے۔ سانس جو ہے وہ برتن میں نہیں لینا چاہیے۔ اور ایک تو اس میں حفظان صحت کا پہلو موجود ہے کہ اگر آپ برتن میں سانس لیتے ہیں تو اس سانس کے ذریعے سے جراثیم جو ہے وہ برتن میں پہنچ جائیں گے، تو یہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان میں، ہر آپ کی سنت اور ادا میں حکمت موجود ہے، تو انسان اگر اس پر چلے تو بہت سارے دنیاوی اور دینی فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سانس برتن میں نہ لو۔ پھر اگر وہ برتن مشترک ہے کہ آپ نے بھی پینا ہے، آپ کے دوست نے بھی پینا ہے اور پھر دوسرے تیسرے نے اسی طرح اسی برتن میں اس نے پانی پینا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ سانس برتن میں لے رہے ہیں تو اس سے دوسرے کو کراہت معلوم ہوگی اور اسے جو ہے وہ اس سے گھن آئے گی، وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز نوش کرے تو سانس جو ہے وہ برتن میں نہ لے بلکہ برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لے اور پھر جو ہے دوبارہ وہ پینا شروع کرے۔ یہ پینے کے آداب میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اس کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں آئے، فلا یمس ذکرہ بیمینہ، تو وہ اپنے عضو خاص کو دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ چھوئے۔ تو اس لیے کہ یہ دایاں ہاتھ یہ عزت کا ہاتھ ہے اور اس کو اللہ نے اکرام عطا فرمایا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیمنی لطہورہ وطعامہ وکانت یدہ الیسری، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دائم ہاتھ مبارک تھا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں استعمال کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ اس کا استعمال طہارت کے لیے تھا اور اس کا استعمال جو ہے وہ کھانے کے لیے تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بایاں ہاتھ تھا، فرمایا کانت یدہ الیسری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بایاں ہاتھ تھا تو وہ لخلائہ وما کان من اذن، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت الخلاء کی صفائی کے لیے تھا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بایاں ہاتھ جو آپ استعمال فرماتے تھے وہ اس طرح کے ناپسندیدہ امور کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ تو اب اس میں 2 باتیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ کا استعمال، تو فرمایا کہ وہ طہارت کے لیے، تو طہارت سے یہاں مراد استنجا نہیں ہے بلکہ وضو اور غسل ہے۔
تو وضو اور غسل میں آپ جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی لیتے ہیں، کلی کرنی ہے آپ نے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی، اور اسی طرح آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے تو بھی آپ دایاں ہاتھ استعمال کریں گے، البتہ ناک کی صفائی جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یعنی دایاں ہاتھ ہی مصافہ کے لیے ہے، اور اسی طرح دایاں ہاتھ ہی جو ہے باقی جو خیر کے امور ہیں تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دایاں ہاتھ، مثلا کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائیں گے، مصافہ کسی سے ہاتھ ملانا ہے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ، لین دین ہے تو آپ نے کوئی چیز کسی کو دینی ہے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ، لینی ہے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ تو یہ امور ہیں کہ جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دایاں ہاتھ تھا، اور فرمایا کہ جو آپ کے بائیں ہاتھ کا استعمال تھا تو وہ فرمایا لخلائہ، بیت الخلاء کے لیے، یعنی استنجا کرنے کے لیے۔ تو یعنی آپ بائیں ہاتھ کا استعمال ایک تو استنجا کرنے کے لیے کرتے تھے، اور دوسرا وما کانا من اذن، فرمایا کہ اور اس کے علاوہ جو ناپسندیدہ امور ہیں تو اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بائیں ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے، مثلا ناک کی صفائی کرنی ہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کے آداب جو ہے وہ سکھا دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو اپنے عضو خاص کو دائیں ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنی شرم گاہ کے ساتھ ٹچ نہیں کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو شرم و حیا کے حوالے سے جو ہے اعزازات عطا فرمائے ہیں تو وہ ایسے نہیں آپ نے عطا فرما دیے، بلکہ ان کے اندر وہ شرم و حیا کے ساری جو ہے یعنی صلاحیتیں تھیں وہ آپ کی ذات میں موجود ہوتی تھیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس طرح پابندی کر لی ہے کہ یہ دایاں ہاتھ کبھی بھی آپ نے اپنی شرم گاہ کے ساتھ ٹچ نہیں کیا، حالانکہ بہت سارے امور ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ جس دن سے میں نے یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد میں نے یہ دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرم گاہ کے ساتھ ٹچ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال فرمایا گیا کہ اس کو شرم گاہ کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، اور پھر فرمایا ولا یتمسح بیمینہ، فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا بھی نہیں کرنا، بلکہ استنجے کے لیے بایاں ہاتھ۔ البتہ عذر ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے کہ اب ایک شخص معذور ہے کہ جس کا دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں، یا ہے لیکن اس کو کوئی تکلیف ہے تو اب کھانا کھانے کے لیے وہ بایاں استعمال کرے گا، اور جو ہے یعنی بایاں ہاتھ اگر اس کا نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ استنجا کے لیے پھر وہ دایاں استعمال کرے گا۔ وہ ایک الگ امور ہوتے ہیں، عذر کے حالات جو ہے وہ دوسرے ہیں، لیکن نارمل حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آداب زندگی ہمیں سکھائے ہیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔